عمر کتنی ہے تمہاری؟ اس کی عمر کا اندازہ لگاتے ہوئے دھاڑا اور اپنی سرخ آنکھوں سے پہلو میں سکڑی ہوئی لڑکی کو گھورا۔ وہ انکل میری، اس نے خوف سے کانپتے ہوئے جواب دیا اور اپنی فراک کا کونا مٹھی میں بری طرح سے بھینچ لیا۔ تم مجھے شاہ جی کہہ سکتی ہو۔ شاویز نے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس کیا اور کرخت لہجے میں اسے تنبیہ کرتے ہوئے اپنا ماتھا مسلا۔ جی شاہ جی، اسے نظریں جھکائے ہوئی دھیمی آواز میں کہا اور مزید پیچھے کھسک گئی۔ یہاں بیڈ پر لیٹ جاؤ اور سو جاؤ۔ اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا اور خود کھڑکی کی طرف مڑ گیا۔ چندا نے خاموشی سے اپنا پرانا ٹیڈی بیئر اٹھایا اور اسے گلے سے لگا کر بیڈ کے کونے میں سمٹ کر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد شاویز نے مڑ کر دیکھا تو وہ گہری نیند میں جا چکی تھی۔ وہ خود کو پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ وہ کسی بچے سے اس کا بچپنا نہیں چھین سکتا تھا۔ یہ نکاح ایک مداخلت کا نتیجہ تھا اور اس مجبوری کی بنیاد چند دن پہلے رکھی گئی تھی۔ 10 دن پہلے اس کے باپ کا اچانک انتقال ہوا تھا اور وہ نوجوان جس نے آج تک کوئی ذمہ داری نہیں سنبھالی تھی اچانک گاؤں کا سردار بنا دیا گیا تھا۔ وہ خاندان کا اکلوتا چشم و چراغ تھا اور اس کی ماں اس کے بچپن میں ہی وفات پا چکی تھی۔ اب حویلی میں صرف اس کی بیوہ اور بے اولاد پھپھو موجود تھی۔ شاویز، تم اب سردار ہو اور تمہیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنی ہوں گی۔ پھپھو نے اسے لاؤنج میں اکیلا بیٹھے دیکھ کر سخت لہجے میں کہا۔ میں کون سی ذمہ داری سے بھاگ رہا ہوں پھپھو؟ میں نے زمینوں کا حساب کتاب دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ اس نے بیزاری سے فائل بند کرتے ہوئے جواب دیا۔ زمینوں سے زیادہ ضروری اس حویلی کا وارث ہے۔ تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے۔ مجھے تمہارے سر پر صحرا دیکھنا ہے۔ انہوں نے اس کے سامنے بیٹھ کر سیدھا وار کیا۔ میرے باپ کو مرے ہوئے ابھی 10 دن ہوئے ہیں اور آپ مجھے شادی کا طعنہ دے رہی ہیں؟ مجھ سے یہ فضول باتیں مت کریں۔ وہ غصے سے کھڑا ہوا اور میز پر مکہ مارا۔ یہ فضول باتیں نہیں ہیں۔ سرداری کو مضبوط کرنے کے لیے وارث کا ہونا شرط ہے۔ تم کب تک تنہا اس گاؤں کے بھیڑیوں کا مقابلہ کرو گے؟ انہوں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ میں اکیلا ہی کافی ہوں اور مجھے کسی بے ساکھی کی ضرورت نہیں۔ وہ فیصلہ کن انداز میں بولا اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ دوسری طرف گاؤں کے خستہ حال مکان میں چندا اپنے چچا اور چچی کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ یتیم تھی اور اس پر بے پناہ ظلم ہوتا تھا، لیکن وہ بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ تو نے میری بیٹی کو کیوں مارا کل موہی؟ چچی نے اس کے بال کھینچتے ہوئے چیخ کر پوچھا۔ اس نے میری کاپی پھاڑی تھی، میں نے اس لیے اسے مارا۔ میں اسے دوبارہ بھی ماروں گی۔ چندا نے درد کو نظر انداز کرتے ہوئے چچی کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا۔ تیری یہ مجال کہ تو میری بیٹی پر ہاتھ اٹھائے؟ میں آج تیری ٹانگیں ہی توڑ دوں گا۔ چچا نے آگے بڑھ کر اسے زوردار تھپڑ رسید کیا جس سے وہ زمین پر گر گئی۔ تم لوگ مجھے جتنا مرضی مار لو، میں کل اسکول ضرور جاؤں گی۔ مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ زمین سے اٹھتے ہوئے پوری قوت سے چلائی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ یہ لڑکی ہمارے قابو میں نہیں آ رہی، اسے جلد از جلد اس گھر سے نکالنا پڑے گا۔ چچا نے ہانپتے ہوئے اپنی بیوی کو دیکھا۔ تو پھر اپنے اس پاگل بیٹے سے اس کا نکاح پڑھوا دیں۔ کم از کم یہ ہمارے سامنے تو ذلیل و خوار ہوتی رہے گی اور اس کی زبان بھی کٹے گی۔ چچی نے زہر خون لہجے میں مشورہ دیا۔ اگلے دن چندا کے گھر پر کوئی نہیں تھا۔ چچا اور چچی کھیتوں میں گئے تھے اور پاگل کزن صحن میں زنجیروں سے بندھا ہوا تھا۔ وہ موقع پا کر حویلی کی طرف بھاگ گئی۔ اسے بڑی مالکن یعنی پپو سے بہت انسیت تھی۔ جب بھی وہ چچا سے تنگ آتی حویلی آ کر نہ صرف کام کرتی بلکہ اپنے دل کی بھڑاس بھی نکالتی۔ شاویز جب دوپہر کو حویلی کے صحن میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ چندا پپو کے قدموں میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے۔ یہ یہاں کیوں بیٹھی رو رہی ہے؟ اسے کس نے مارا ہے؟ شاویز نے ناگواری سے پوچھا اور ان کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ روئنا تو کیا کرے؟ اس کا ظالم چچا اس معصوم کی شادی اپنے اس پاگل بیٹے سے کرنے والا ہے۔ یہ مجھ سے مدد مانگنے آئی ہے۔ پپو نے چندا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے غصے سے بتایا۔ ایک کم عمر بچی کی شادی پاگل سے؟ یہ کیا اندھیر نگری ہے؟ آپ فوراً اس کے چچا چچی کو حویلی بلوائیں اور انہیں اس حرکت سے باز رکھیں۔ شاویز نے اپنا ہاتھ چارپائی کی پٹی پر زور سے مارا اور کڑکدار آواز میں حکم دیا۔ میں انہیں سیدھا کرتی ہوں، تم فکر مت کرو، میں اس بچی پر یہ ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ پپو نے اسے تسلی دی اور چندا کو کھڑا کیا۔ تم گھر جاؤ اور ڈرنا مت، اب تمہاری پشت پر سردار کھڑا ہے۔ شاویز نے اس کی طرف دیکھ کر فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ چندا جب گھر پہنچی تو اس کے چچا اور چچی واپس آ چکے تھے۔ وہ سیدھی ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ کان کھول کر سن لو تم دونوں، میں نے حویلی جا کر بڑے مالک اور مالکن کو سب بتا دیا ہے۔ اب اگر تم نے میری شادی اس پاگل سے کرنے کی کوشش کی تو وہ تم لوگوں کی کھال کھینچ لیں گے۔ اس نے سینہ چوڑا کر کے وارننگ دی۔ تیری اتنی ہمت؟
کہ تو ہماری شکایتیں سردار کو لگائیں؟ چچی نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ تھپڑ کی شدت سے وہ لڑکھڑا کر گر گئی، لیکن اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ خوش تھی کہ اب حویلی والے اس کی شادی رکوا دیں گے اور اسے اس عذاب سے نجات مل جائے گی۔ اگلی صبح حویلی کے صحن میں پنچایت بیٹھ گئی۔ شاویز سردار کی کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے چندا کے چچا اور چچی سمیت گاؤں کے معززین موجود تھے۔ میں نے سنا ہے کہ تم اپنی سگی بھتیجی کا نکاح اپنے پاگل بیٹے سے کر رہے ہو، کیا یہ سچ ہے؟ شاویز نے چچا کو گھورتے ہوئے براہ راست سوال کیا۔ بیبی، آپ کو تو پتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں 12-13 سال کی لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی ہے۔ ہم تو ابھی صرف نکاح کریں گے اور اگلے سال رخصتی کریں گے۔ چچا نے ڈھٹائی سے پھپھو کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا اور شاویز کو مکمل نظر انداز کر دیا۔ تم مجھ سے بات کرو، میں سردار ہوں یہاں کا، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ یہ نکاح نہیں ہوگا۔ شاویز نے کرسی کے ہتھے پر مکہ مارتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا، سردار جی، آپ تو ابھی بچے ہیں، آپ کو ہمارے رواجوں کا کیا علم؟ ہم غریبوں کی بیٹیاں تو بوجھ ہوتی ہیں، چچا جو کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ گاؤں کے ایک بوڑھے نے آگے بڑھ کر چچا کی تائید کی اور سب نے سر ہلا کر اس کا ساتھ دیا۔ رواج کے نام پر ایک بچی کی زندگی برباد کرنا جرم ہے اور میں یہ جرم نہیں ہونے دوں گا۔ شاویز نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر وارننگ دی۔ یہ ہمارے گھر کا اندرونی معاملہ ہے سردار جی، ہم اس کی بہتری ہی چاہتے ہیں، آپ اس میں مداخلت نہ کریں۔ چچا نے سینہ تان کر جواب دیا اور پنچایت ختم ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے مڑ گیا۔ شاویز غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ پنچایت ختم ہونے کے بعد وہ سیدھا پھپھو کے کمرے میں گیا۔ یہ کیا بات ہوئی پھپھو؟ ہم سردار ہیں اور ہماری بات کسی نے نہیں مانی، وہ سب اس بڈھے کی تائید کر رہے تھے۔ مجھے سرداری کا کیا فائدہ جب میرا حکم ہی نہیں چلتا؟ وہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے جھنجھلاہٹ سے بولا۔ ابھی تم نئے سردار ہو شاویز، تمہیں ان لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانی ہے اور اپنا سرداری والا روب قائم کرنا ہے، تبھی بات بنے گی۔ پھپھو نے اسے ٹھنڈے دماغ سے صورتحال سمجھائی۔ روب قائم کرنے کے لیے مجھے یا کسی کا قتل کرنا پڑے گا؟ یہ لوگ میری عمر کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس نے دیوار پر مکہ مارتے ہوئے کہا، یہ تمہاری نوعمری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تمہیں نے بتانا ہوگا کہ طاقت عمر کی محتاج نہیں ہوتی۔ وقت آنے پر اپنا فیصلہ ان پر مسلط کرنا سیکھو۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے سبق دیا۔ چند دن بعد چندا کی شادی کا دن آ گیا۔ وہ ہرگز یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے موقع پا کر گھر سے بھاگی اور سیدھی حویلی آ گئی۔ اس دن بڑی مالکن شہر ایک فوتگی پر گئی ہوئی تھی اور شاویز حویلی میں اکیلا تھا۔ مجھے بچا لیں سردار جی، میں نے اس پاگل سے شادی نہیں کرنی، میں مر جاؤں گی مگر اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ وہ ہانپتے ہوئے حویلی کے صحن میں گری اور شاویز کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اسی وقت گاؤں والوں کا ایک بڑا ہجوم حویلی کے دروازے پر جمع ہو گیا۔ چچا آگے تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک موٹا ڈنڈا تھا۔ لڑکی کو باہر نکالیں سردار جی، یہ ہمارے گھر کی عزت ہے اور آپ اسے حویلی میں نہیں رکھ سکتے۔ چچا نے دروازے پر کھڑے ہو کر چلا کر کہا، یہ لڑکی مجھ سے پناہ مانگنے آئی ہے اور سردار کے در پر آئے کسی مظلوم کو واپس نہیں لوٹایا جاتا۔ شاویز نے چندا کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے ہجوم کا سامنا کیا۔ آپ ہمارے رواجوں کو پامال کر رہے ہیں، یہ پنچایت کا فیصلہ تھا، آپ اکیلے پنچایت سے بغاوت نہیں کر سکتے۔ ایک اور گاؤں والے نے آگے بڑھ کر اسے للکارا، میں سردار ہوں اور میرا فیصلہ ہی پنچایت کا فیصلہ ہے، یہ نکاح نہیں ہوگا۔ شاویز نے بندوق نکال کر ہوا میں لہرائی اور ان پر واضح کیا کہ اگر آپ کو اس لڑکی سے اتنی ہی ہمدردی ہے تو خود کیوں نہیں شادی کر لیتے اس سے؟ آپ اسے حویلی میں رکھ کر ہماری عزت نیلام نہیں کر سکتے، ورنہ اسے ہمارے حوالے کریں۔ چچا نے نہایت چالاکی سے ایسا وار کیا کہ جس نے شاویز کو لاجواب کر دیا۔ ہاں، اگر اتنی ہی فکر ہے تو سردار خود نکاح کر لیں، ورنہ لڑکی باہر نکالے۔ پورے ہجوم نے ایک ساتھ نعرے لگانے شروع کر دیے۔ شاویز کو ان کی چالاکی پر بے حد غصہ آیا۔ انہوں نے اسے باتوں میں اس طرح سے پھنسا لیا تھا کہ اب اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا۔ اگر وہ لڑکی کو واپس کرتا تو اس کی سرداری پر دھبا لگتا اور اگر نہ کرتا تو گاؤں میں بغاوت ہو جاتی۔ اس نے مڑ کر چندا کو دیکھا جو خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مولوی کو بلاؤ، میں شادی کر لیتا ہوں اس سے، اور آج کے بعد یہ اس حویلی کی عزت ہے، کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا نا تو اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ شاویز نے گرجتے ہوئے اعلان کیا اور بندوق کا رخ ہجوم کی طرف کر دیا۔ اس کے سے ایک جملے نے سب کو خاموش کر دیا۔ کسی کو بھی امید نہیں تھی کہ وہ جتنا بڑا قدم اٹھا لے گا۔ مولوی کو بلوایا گیا اور شاویز نے سب کے سامنے اس 11 سالہ چندا سے نکاح کر لیا۔ اب نکلو یہاں سے اور آئندہ اس لڑکی کے سائے کے قریب بھی پھٹکنے کی کوشش مت کرنا۔ اس نے چچا اور اس کے رشتہ داروں کو ذلیل کر کے حویلی سے چلتا کیا۔ رات کو کمرے میں جا کر جب اس نے چندا سے اس کی عمر پوچھی تو اسے احساس ہوا
کہ اس نے انا اور سرداری کی جنگ میں کتنا برا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ کسی بچی کی زندگی یوں قید نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اس نے اسی رات ایک حتمی فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن جب پھپھو شہر سے واپس آئیں تو انہیں پورے واقعے کی خبر ملی۔ وہ سیدھی شاویز کے کمرے میں گئی۔ تم نے کل رات جو کیا وہ ایک سچے سردار کی نشانی ہے۔ تم نے مظلوم کا ساتھ دیا اور مجھے تم پر فخر ہے۔ انہوں نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے اسے سراہا۔ میں نے جو کیا وہ وقتی فیصلہ تھا پھپھو، لیکن میں اس بچی کے ساتھ اپنی پوری زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آسٹریلیا جا رہا ہوں۔ اس نے اپنا سوٹ کیس بند کرتے ہوئے انہیں 2 ٹوک جواب دیا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم سرداری اور اس بچی کو یوں تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ حیرت اور غصے سے اس پر چلائیں۔ سرداری آپ سنبھال لیں گے اور اس حویلی کا سارا انتظام اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں اس بچی کا بچپن نہیں چھین سکتا۔ اسے پڑھائیں اور بڑا کریں، میری موجودگی اس کے لیے عذاب بن جائے گی۔ اس نے سوٹ کیس اٹھایا اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ شاویز تم رک جاؤ، میں تمہیں جانے نہیں دوں گی، میں اجازت نہیں دیتی۔ پھپھو نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ میرا فیصلہ حتمی ہے پھپھو، میں ملنے آتا رہوں گا، اس نے سرد مہری سے کہا اور انہیں پیچھے ہٹا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ کسی کی سنے بغیر حویلی سے باہر آ گیا۔ اس نے مڑ کر ایک بار بھی اس عمارت کی طرف نہیں دیکھا جب اس کی قانونی بیوی کا قید خانہ بننے والی تھی۔ ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہوئے اس کے چہرے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی سختی تھی جو اس کی عمر سے کہیں زیادہ تھی۔ سڑک کے کنارے درخت تیزی سے پیچھے کی طرف بھاگ رہے تھے، بالکل اسی طرح جیسے وہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہا تھا۔ وقت تیزی سے بھاگنے لگا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہا تھا۔ آسٹریلیا کے چکا چوند نے جلد ہی اسے اپنے شہر میں جکڑ لیا تھا، اور گاؤں کی وہ دھول بھری حویلی اس کے ذہن کے کسی تاریک کونے میں دفن ہو گئی تھی۔ حویلی کا سارا انتظام اب بڑی پھپھو کے ہاتھ میں تھا، اور وہی اس 11 سالہ بچی کی واحد سرپرست تھی۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا اور 8 سال کا طویل عرصہ بیت گیا۔ ان 8 سالوں میں شاویز نے کبھی مڑ کر پاکستان کا رخ نہیں کیا تھا۔ وہ ہر سال آنے کا جھوٹا وعدہ کرتا اور پھر اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاتا۔ ہیلو شاویز، تم کب آ رہے ہو؟ میری طبیعت اب ٹھیک نہیں رہتی، بڑی پھپھو نے فون پر کھانستے ہوئے کمزور آواز میں پوچھا۔ پھپھو، میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ اپنا خیال رکھا کریں، میں یہاں بزنس میٹنگز میں بہت پھنسا ہوا ہوں۔ شاویز نے اپنے لیپ ٹاپ اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے بے نیازی سے جواب دیا۔ تمہارا بزنس اس حویلی اور رشتوں سے زیادہ عام نہیں ہے شاویز، تمہیں اب واپس آنا ہوگا۔ انہوں نے خفگی اور دکھ کے ملے جلے لہجے میں اسے اس کی سرداری یاد دلائی۔ میں کوشش کروں گا پھپھو۔ ویسے چندہ کیسی ہے؟ اس نے حسب معمول روایتی اور کھردرے انداز میں اس لڑکی کا حال پوچھا جسے وہ 8 سال پہلے بیاہ کر چھوڑ آیا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، اب پڑھائی کر رہی ہے، تم اس کی فکر چھوڑو، اپنی بتاؤ۔ پھپھو نے سرد مہری سے جواب دیا اور بات کا رخ موڑا۔ مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے اپنی ایک آسٹریلین کولیگ کو پسند کر لیا ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے قلم میز پر پھینکتے ہوئے 2 ٹوک الفاظ میں اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ دوسری طرف ایک طویل خاموشی چھا گئی۔ پھپھو کے سانس لینے کی آواز فون کے اسپیکر سے ابھر رہی تھی۔ تمہیں اگر مجھ سے اس موضوع پر بات کرنی ہے تو میرے سامنے آ کر کرو، فون پر میں ایسے کسی فیصلے کی اجازت نہیں دوں گی، انہوں نے حتمی لہجے میں کہا اور فون کاٹ دیا۔ شاویز نے جھنجھلا کر فون صوفے پر اچھال دیا۔ وہ جانتا تھا کہ پھپھو کو منانا فون پر ممکن نہیں تھا، اسی لیے اسے بادل ناخواستہ 8 سال بعد پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ 8 سال بعد جب وہ حویلی کے بڑے دروازے سے اندر داخل ہوا تو اسے سب کچھ ویسا ہی لگا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ ذہن کی دیواریں، پرانے درخت اور وہ مخصوص مٹی کی خوشبو۔ وہ اپنا سفری بیگ گھسیٹتا ہوا دالان کی طرف بڑھا جہاں خاموشی کا راج تھا۔ تبھی اس کی نظر کچن کے دروازے سے نکلتی ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر جم گیا۔ وہ ایک بے حد حسین اور نازک اندام لڑکی تھی جس کے خد و خال کسی تراشی ہوئی گڑیا جیسے تھے۔ اس نے سادہ سا سوتی سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے لمبے سیاہ بال کمر تک بکھرے ہوئے تھے۔ السلام علیکم شاہ جی، اس لڑکی نے نظریں جھکائے ہوئے انتہائی ادب سے سلام کیا۔ اس سے پہلے کہ شاویز کوئی جواب دیتا وہ تیزی سے کچن میں غائب ہو گئی اور شاویز اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے بے ترتیب ہوئی تھی۔ یہ کون تھی؟ شاید پھپھو نے حویلی کے کام کے لیے کوئی نئی ملازمہ رکھ لی ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔
اور کاندھے اچکا کر اپنے پرانے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے جب شاویز فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آیا۔ پھپھو صدارتی کرسی پر بیٹھی تھی اور ان کے چہرے پر بیماری کے آثار نمایاں تھے۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی پھپھو؟ آپ تو بہت کمزور ہو گئی ہیں۔ شاویز نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ عمر کا تقاضا ہے بیٹا، اور جب جوان بیٹی ذمہ داریوں سے منہ موڑ لیں تو مائیں ایسے ہی کمزور ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے طنزیہ لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا۔ پھپھو، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں وہاں اپنے کریئر پر فوکس کر رہا تھا اور میں آپ سے اپنی شادی کی بات کرنے آیا ہوں۔ اس نے ناگواری سے پہلو بدلتے ہوئے اصل مدعے کی طرف آنے کی کوشش کی۔ کھانے کے وقت صرف کھانے کی بات ہوگی، باقی باتیں بعد میں۔ پھپھو نے سختی سے اسے ٹوک دیا اور ملازمہ کو کھانا لگانے کا اشارہ کیا۔ تبھی شاویز کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب دوپہر والی خوبرو لڑکی ڈائننگ روم میں داخل ہوئی اور پورے حق کے ساتھ شاویز کے بالکل سامنے والی کرسی پر براجمان ہو گئی۔ اس نے اب ہلکے نیلے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کا چہرہ بغیر کسی میک اپ کے بھی چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ یہ ملازمہ ہمارے ساتھ ٹیبل پر کیوں بیٹھ رہی ہے پھپھو؟ شاویز نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پوچھا۔ اس لڑکی کے ہاتھ میں جو پلیٹ کی طرف بڑھ رہے تھے وہ رک گئے۔ اس نے ایک نظر شاویز پر ڈالی اور پھر نظریں جھکا لی۔ زبان سنبھال کر بات کرو شاویز، یہ اس حویلی کی مالکن اور تمہاری بیوی چندہ ہے، جسے اب سب ماہ جبین کہتے ہیں۔ پھپھو کی گرجدار آواز پورے ڈائننگ روم میں گونجی۔ شاویز کو لگا جیسے کسی نے اس کے دماغ پر ہتھوڑا مارا ہو۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ یہ چندہ ہے، وہ چھوٹی سی روتی ہوئی بچی جسے میں یہاں چھوڑ کر گیا تھا؟ اس نے ناقابل یقین نظروں سے اس نازک سی گڑیا کو دیکھا جب واقعی ماہجبین بن چکی تھی۔ ہاں، یہ وہی ہے چندہ جس کا تم نے بچپن دیکھا اور پھر اسے حویلی کی دیواروں میں قید کر کے خود آزاد ہو گئے۔ پھپھو نے اسے اس کی حقیقت یاد دلاتے ہوئے طنز کے تیر چلائے۔ ماہجبین نے خاموشی سے کھانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے اسے شاویز کی موجودگی یا اس کی باتوں سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ تم بیٹھ کر کھانا کھاؤ شاویز، تماشا مت بناؤ، پھپھو نے اسے گھورتے ہوئے حکم دیا۔ شاویز دھب سے کرسی پر بیٹھ گیا مگر اس کی بھوک اڑ چکی تھی۔ وہ چوری چھپے ماہجبین کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی، اس کی نزاکت اور اس کی پراسرار خاموشی نے شاویز کو شاکڈ کر دیا تھا۔ وہ جس کولیگ سے شادی کے خواب دیکھ رہا تھا وہ ماہجبین کی ایک جھلک کے سامنے مان پڑ گئی تھی۔ کھانے کے بعد ماہجبین بنا کوئی بات کیے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ شاویز بھی اپنے کمرے میں آ گیا تھا مگر اس کا دماغ کسی بھنور کی طرح گھوم رہا تھا۔ اس کے فون کی اسکرین بار بار روشن ہو رہی تھی۔ اس کے آسٹریلین کولیگ مسلسل کالز کر رہی تھی مگر شاویز نے فون کو سائلنٹ کر کے بیڈ پر پھینک دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ چھوٹی سی سہمی ہوئی بچی اتنی پرکشش اور خوبصورت عورت کیسے بن سکتی ہے؟ وہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے خود کلامی کر رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح ماہجبین نے اسے دوپہر کو سلام کیا اور کس طرح وہ پورے اعتماد کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھی تھی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بےتابی جنم لے رہی تھی۔ وہ لڑکی جو اس کی قانونی بیوی تھی اور جسے وہ اپنے لیے ایک بوجھ سمجھتا تھا، آج اسے وہ بوجھ اپنی زندگی کے سب سے قیمتی متاع لگنے لگا تھا۔ اگلے چند دن شاویز کے لیے کسی کڑے امتحان سے کم نہیں تھے۔ ماہجبین کے BA کے پیپرز ہو رہے تھے اور اپنا سارا وقت صرف اپنے کمرے میں پڑھائی کرتے ہوئے گزارتی تھی۔ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لاؤنج اور کچن کے چکر لگاتا رہتا تھا مگر ماہجبین کی طرف سے کوئی خاص رد عمل نہیں ملتا تھا۔ پھپھو، ماہجبین سارا دن کمرے میں کیوں بند رہتی ہے؟ کیا وہ مجھ سے ناراض ہے؟ شاویز نے ایک دن ہمت کر کے پھپھو سے پوچھ ہی لیا۔ وہ تم سے کیوں ناراض ہوگی؟ تم کون سا اس کے ساتھ پلے بڑے ہو؟ اس کے امتحانات چل رہے ہیں اور وہ پڑھائی میں بہت سنجیدہ ہے۔ پھپھو نے اخبار کا مطالعہ جاری رکھتے ہوئے سرد مہری سے جواب دیا۔ مگر میں اس کا شوہر ہوں، سے مجھ سے بات تو کرنی چاہیے۔ اس نے جھنجھلا کر کہا۔ شوہر کا لفظ تمہارے منہ سے اچھا نہیں لگتا شاویز۔ تم نے 8 سال میں کتنی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی جو اب تمہیں اس کی گفتگو کی طلب ہو رہی ہے؟ پھپھو نے اخبار طے کر کے میز پہ رکھا اور اسے آئینہ دکھایا تو شاویز لاجواب ہو کر وہاں سے اٹھ گیا۔ اس کا غرور ٹوٹ رہا تھا اور ماجبین کی بے نیازی اسے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ اگلی صبح جب شاویز کی آنکھ کھلی تو سورج پوری طرح سے نکل چکا تھا۔ وہ انگڑائی لیتا ہوا بالکنی میں آیا تو نیچے صحن کا منظر دیکھ کر اس کے ماتھے پر شدید غصے سے بل پڑ گئے۔
اس کا کزن فواد اپنی گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا اور مہجبین مسکراتی ہوئی گھر سے باہر آ رہی تھی۔ فواد نے مسکرا کر اسے کچھ کہا، جس پر مہجبین نے اس بات میں سر ہلایا اور گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر فواد نے دروازہ بند کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی حویلی سے باہر نکال لی۔ شاویز کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے پر دہکتے ہوئے کوئلے رکھ دیے ہوں۔ اس کے ہاتھ کی مٹھیاں خود بخود بھینچی گئی۔ یہ فواد کی کیا جرت ہے کہ وہ میری بیوی کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے جائے؟ وہ غصے سے پھنکارتا ہوا سیدھا پھپھو کے کمرے میں گیا۔ پھپھو، یہ فواد مہجبین کو کہاں لے کر گیا ہے؟ اس نے کمرے کا دروازہ زور سے کھولتے ہوئے تیز آواز میں پوچھا۔ اسے اس کا پیپر دلوانے یونیورسٹی لے کر گیا ہے۔ تم اتنا کیوں چیخ رہے ہو؟ پھپھو نے اپنی تسبیح پڑھتے ہوئے انتہائی سکون سے جواب دیا۔ میں اس کا شوہر ہوں اور حویلی کا سردار ہوں۔ میری بیوی کو یونیورسٹی چھوڑنے کا حق صرف میرا ہے۔ وہ فواد کے ساتھ کیوں گئی؟ شاویز غصے سے پھٹ پڑا۔ اس کی رگیں تن گئیں۔ تمہاری بیوی کا شوہر 8 سال تک کہاں تھا؟ شاویز، جب تم اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر آسٹریلیا بھاگ گئے تھے تو کسی نہ کسی کو تو اس کی ذمہ داری اٹھانی تھی نا۔ پھپھو نے تسبیح روکی اور سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فواد اس کے اتنا قریب ہو جائے۔ میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ وہ دانت پیستے ہوئے چلایا۔ فواد ہی اس کے سارے کام کرتا ہے۔ اس کی کتابیں لانا، اسے کالج چھوڑنا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا، یہ سب فواد نے کیا ہے۔ تم نے کیا کیا ہے اس کے لیے سوائے اسے ایک کھوکھلا رشتہ دینے کے؟ پھپھو کے الفاظ کسی نشتر کی طرح اس کے دل میں اترے۔ میں اب آ گیا ہوں نا، اب فواد اس کے قریب نہیں پھٹکے گا۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں اعلان کیا اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ پھپھو نے ایک گہرا سانس لیا اور دوبارہ تسبیح کے دانے گرانے لگی۔ وہ جانتی تھیں کہ شاویز کے اندر سویا ہوا سردار اور ایک مرد کی انا جاگ چکی ہے۔ شاویز سارا دن بے چینی سے لاؤنج میں ٹہلتا رہا۔ دوپہر کو جب فواد کی گاڑی واپس حویلی میں داخل ہوئی تو شاویز پہلے ہی پورچ میں کھڑا تھا۔ فواد نے گاڑی روکی اور مہجبین گاڑی سے باہر نکلی۔ کیسا ہوا تمہارا پیپر مہجبین؟ فواد نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھا ہوا، تھینک یو فواد بھائی۔ مہجبین نے شکر گزار نظروں سے اسے دیکھا اور حویلی کے اندر چلی گئی۔ شاویز کا خون کھول اٹھا۔ وہ فواد کی طرف بڑھا۔ آئندہ تم میری بیوی کو پک اینڈ ڈراپ نہیں دو گے فواد، یہ میرا کام ہے۔ شاویز نے فواد کے گریبان کے قریب انگلی اٹھاتے ہوئے سخت وارننگ دی۔ شاویز بھائی، میں تو بس پھپھو کے کہنے پر مہجبین کی مدد کر رہا تھا، آپ بلا وجہ غصہ کر رہے ہیں۔ فواد نے الجھن سے اسے دیکھتے ہوئے صفائی پیش کی۔ مجھے کوئی صفائی نہیں چاہیے، جو میں نے کہا ہے وہ کان کھول کر سن لو۔ اب سے مہجبین کے ہر کام کی ذمہ داری میری ہے۔ شاویز نے اپنا فیصلہ سنایا اور اندر چلا گیا۔ فواد حیرت سے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ مہجبین کا اگلا پیپر 2 دن بعد تھا۔ ان 2 دنوں میں شاویز نے مہجبین سے بات کرنے کی کئی بار کوشش کی، مگر وہ ہمیشہ اسے نظر انداز کر کے نکل جاتی۔ وہ جتنا اسے اگنور کرتی، شاویز کی بےتابی میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ امتحان والے دن صبح سویرے مہجبین اپنی فائلیں اور پین سنبھالتی ہوئی باہر نکلی۔ اسے امید تھی کہ فواد گاڑی نکال کر اس کا انتظار کر رہا ہوگا، مگر جب وہ پورچ میں پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ فواد کے بجائے شاویز اپنی بلیک گاڑی کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کی نظریں مہجبین پر جمی تھی۔ فواد کہاں ہے؟ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ مہجبین نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بے نیازی سے پوچھا۔ فواد کو میں نے زمینوں کے کام سے گاؤں بھیج دیا ہے، اب سے میں تمہیں پک اینڈ ڈراپ دوں گا، بیٹھو گاڑی میں، شاویز نے حاکمانہ انداز میں کہا اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ مہجبین حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں الجھن اور حیرت تھی۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو سختی سے بھینچا تاکہ اپنی ابھرتی ہوئی مسکراہٹ کو چھپا سکے۔ مجھے آپ کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اس نے اپنا رخ موڑتے ہوئے انکار کیا۔ میں نے کہا گاڑی میں بیٹھو مہجبین، میرے صبر کا امتحان مت لو۔ شاویز نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا اور اسے گاڑی کی طرف کھینچا۔ میرا بازو چھوڑیں، آپ کو مجھ پر حکم چلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مہجبین نے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر شاویز کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میں تمہارا شوہر ہوں، مجھے تم پر ہر طرح کا حق حاصل ہے، خاموشی سے بیٹھ جاؤ ورنہ میں تمہیں اٹھا کر گاڑی میں ڈال دوں گا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھمکی دی۔ مہجبین نے ہار مانتے ہوئے غصے سے اسے گھورا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شاویز نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ دروازہ بند کیا
ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ راستے میں مکمل خاموشی تھی۔ مہاجبین کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور شاویز بار بار شیشے سے اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ اس سے بہت سی باتیں کرے، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شروعات کہاں سے کریں۔ تمہاری پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ آخر کار شاویز نے خاموشی کو توڑنے کی کوشش کی۔ بہت اچھی چل رہی ہے، شکریہ۔ مہاجبین نے بغیر اس کی طرف دیکھے انتہائی مختصر جواب دیا۔ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی مہاجبین؟ کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو؟ اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے پوچھا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی سردار جی، مجھے بس ان لوگوں سے بات کرنا پسند نہیں ہے جو رشتوں سے بھاگتے ہیں۔ مہاجبین نے پہلی بار اس کی طرف دیکھ کر براہ راست وار کیا۔ شاویز کو اس کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ مجرم ہے، مگر اب وہ اپنے اس جرم کی تلافی کرنا چاہتا تھا۔ یونیورسٹی پہنچ کر اس نے گاڑی روکی۔ مہاجبین دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ میں دوپہر کو تمہیں لینے آؤں گا، یہیں میرا انتظار کرنا۔ شاویز نے شیشہ نیچے کر کے اسے ہدایت دی۔ میں فواد کو بلا لوں گی، آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ مہاجبین نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا اور اندر چلی گئی۔ شاویز نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ فواد کا نام اس کے منہ سے سن کر اسے شدید جلن محسوس ہوتی تھی۔ اسے لگنے لگا تھا کہ شاید مہاجبین فواد کو پسند کرتی ہے، کیونکہ وہ 8 سال تک اس کے دکھ سکھ کا ساتھی رہا تھا۔ یہ سوچ ہی اسے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھی۔ حویلی واپس آ کر شاویز سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور بیڈ پر گر گیا۔ اس کا دماغ مسلسل سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ کبھی مہاجبین کی وہ قاتلانہ مسکراہٹ یاد آتی جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، اور کبھی فواد کا نام اس کے ہونٹوں سے سن کر اٹھنے والی جلن۔ اسی دوران پپو اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں کچھ تصویریں تھیں۔ یہ کیا ہے پپو؟ شاویز نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے ان تصویروں کی طرف دیکھا۔ یہ مہاجبین کے لیے کچھ رشتے آئے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ تم جلد کوئی فیصلہ کر لو۔ پپو نے تصویریں اس کے سامنے بیڈ پر پھینکتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ رشتے؟ میری بیوی کے لیے رشتے؟ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا پپو؟ شاویز نے تصویریں اٹھا کر زمین پر پٹاخ دی اور غصے سے چیخا۔ وہ صرف نام کی تمہاری بیوی ہے شاویز، تم تو اپنی آسٹریلین کولیگ سے شادی کرنے آئے ہو نا، تو پھر اسے آزاد کرو۔ بہت سے معزز گھرانوں کے لوگ مہاجبین کے طلبگار ہیں۔ وہ ایک خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی ہے، اسے بھی اپنی زندگی جینے کا حق ہے۔ پپو نے اسے دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے کھری کھری سنائی۔ وہ میری بیوی ہے اور میرے نکاح میں ہے، کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ آپ ان سب کو منع کر دیں۔ شاویز کا سینہ غصے سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ تو پھر اپنا فیصلہ سناؤ شاویز، یا تو آسٹریلیا واپس جا کر اپنے اس کولیگ سے شادی کر لو، یا پھر مہاجبین کو پورے حقوق کے ساتھ اس حویلی کی سردارنی بناؤ۔ مجھے یہ روز روز کا تماشا نہیں چاہیے۔ پپو نے حتمی وارننگ دی اور کمرے سے نکل گئی۔ شاویز زمین پر بکھری تصویروں کو دیکھتا رہا۔ اسے لگا جیسے کوئی اس سے اس کی سب سے قیمتی چیز چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور اپنے کولیگ کا نمبر ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ کر دیا۔ اب اس کا فیصلہ ہو چکا تھا، وہ مہاجبین کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑنے والا تھا، اور فواد کو اس کے راستے سے ہٹنا ہی تھا۔ اگلی صبح وہ معمول سے پہلے جاگ گیا تھا۔ اس نے سیاہ شلوار قمیض پہنی اور بال سنوار کر سیدھا لاؤنج میں آ گیا۔ مہاجبین آج بھی اپنے آخری پیپر کے لیے تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں کتابیں تھیں اور چہرے پر وہی بے نیازی تھی جو شاویز کو اندر ہی اندر جلا دیتی تھی۔ آج تمہارا آخری پیپر ہے، چلو میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، شاویز نے صوفے سے اٹھتے ہوئے انتہائی فیصلہ کن لہجے میں کہا اور گاڑی کی چابیاں انگلی میں گھمائیں۔ مجھے آپ کی مہربانیوں کی ضرورت نہیں ہے شاہ جی، میں خود چلی جاؤں گی، مہاجبین نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا اور اپنی کتابوں کو سینے کے ساتھ مضبوطی سے لگا لیا۔ میں تم پر کوئی مہربانی نہیں کر رہا، بلکہ اپنا حق استعمال کر رہا ہوں، خاموشی سے میرے پیچھے آؤ۔ شاویز نے سخت نظروں سے اسے گھورا اور اس کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے باہر کی طرف چل پڑا۔ مہاجبین نے غصے سے اپنے ہونٹ کاٹے، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس وقت اس ضدی انسان سے بحث کرنا بیکار ہے۔ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ راستے میں ایک طویل اور گہری خاموشی چھائی رہی، جسے صرف گاڑی کے انجن کی آواز توڑ رہی تھی۔ تمہارا رویہ میرے ساتھ اتنا سرد کیوں ہے مہاجبین؟ کیا تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گی؟ شاویز نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے آخر کار خاموشی کو توڑا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ معافی ان غلطیوں کی ہوتی ہے جو انجانے میں ہو جائیں،
آپ نے تو جان بوجھ کر مجھے 8 سال تنہائی کی اذیت میں دھکیلا تھا، مہجبین نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سرد مہری سے جواب دیا، اور اس کی آنکھوں میں ایک پرانی چبھن ابھر آئی۔ میں اس وقت حالات کے دباؤ میں تھا اور مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں 11 سالہ بچی کے ساتھ کیا سلوک کروں۔ شاویز نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی اور اس کی آواز میں ایک ہلکی سی ندامت شامل تھی۔ آپ نے مجھے بچی سمجھ کر چھوڑ دیا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ وہ بچی بھی تو انسان ہے جس کا بچپن آپ نے ایک ہی رات میں چھین لیا تھا۔ ماجبی نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھ کر تلخ حقیقت بیان کی، جس نے شاویز کو لاجواب کر دیا۔ وہ اسے یونیورسٹی ڈراپ کر کے سیدھا اپنی زمینوں کی طرف چلا گیا۔ سارا دن وہ کام میں خود کو الجھانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس کا دماغ بار بار ماجبی کی تلخ باتوں کی طرف لوٹ جاتا تھا۔ دوپہر کو وہ اسے واپس لانے کے لیے خود گیا اور اسی خاموشی کے ساتھ اسے حویلی ڈراپ کر دیا۔ شام کے وقت جب وہ زمینوں کا حساب کتاب ختم کر کے حویلی واپس لوٹا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم دروازے پر ہی رک گئے۔ پوری حویلی کو برقی قمقموں اور پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ملازمین تیزی سے ادھر ادھر بھاگ کر کام کر رہے تھے اور ایک بڑے سے ہال میں صوفے لگائے جا رہے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے حویلی میں؟ آج کون سی تقریب ہے؟ شاویز نے قریب سے گزرتے ہوئے ایک ملازم کا بازو پکڑ کر حیرت اور الجھن سے پوچھا۔ سردار جی، آج چھوٹی مالکن کی سالگرہ ہے اور فواد صاحب نے یہ سارا شاندار انتظام ان کے لیے کیا ہے۔ ملازم نے ادب سے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا اور اپنے کام کی طرف بھاگ گیا۔ شاویز کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے پر زوردار مکہ مارا ہو۔ اس کی بیوی کی سالگرہ تھی اور اسے اس بات کی خبر تک نہیں تھی، اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ فواد نے یہ ساری تیاریاں کی تھیں۔ وہ غصے سے پھنکارتا ہوا سیدھا پپو کے کمرے میں گیا۔ آپ نے مجھے بتانا گوارا نہیں کیا کہ آج مہجبین کی سالگرہ ہے؟ میں اس کا شوہر ہوں اور مجھے ہی کچھ معلوم نہیں۔ شاویز نے دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے پپو کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز میں احتجاج کیا۔ تمہیں اس کا شوہر ہونے کا دعویٰ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تم نے کبھی اس کی تاریخ پیدائش جاننے کی زحمت ہی نہیں کی تو میں تمہیں کیوں بتاتی؟ پپو نے اپنی اینک اتار کر میز پر رکھی اور انتہائی کاٹ دار لہجے میں اس کو اس کی حقیقت یاد دلائی۔ اور وہ فواد پورے گھر کو سجا رہا ہے جسے وہ اس کا شوہر ہو۔ میں یہ سب برداشت نہیں کروں گا۔ شاویز نے دانت پیستے ہوئے غصے کا اظہار کیا اور اس کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ فواد نے ان 8 سالوں میں اسے وہ خوشیاں دی ہیں جو ایک بھائی یا دوست دے سکتا ہے۔ تم صرف اسے دکھ دیکھ کر بھاگ گئے تھے۔ اب اگر تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو یہ تمہارا اپنا بویا ہوا بیج ہے۔ پپو نے اسے آئینہ دکھایا اور دوبارہ اپنی کتاب کھول لی۔ شاویز لاجواب ہو کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کا دل شدید غصے اور جلن کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور تیار ہونے لگا۔ آج وہ ہر حال میں فواد کو اس کی اوقات یاد دلانا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ گاؤں کے معززین اور قریبی رشتہ دار حویلی کے بڑے ہال میں جمع ہو چکے تھے۔ شاویز سیاہ سوٹ میں ملبوس ہال کے کونے میں کھڑا تھا۔ اس کی نظریں سیڑھیوں پر جمی تھی جہاں سے مہجبین نے نیچے آنا تھا، اور پھر وہ آ گئی۔ اس نے گہرے سرخ رنگ کا ایک انتہائی خوبصورت لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے سیاہ بال اس کے کاندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ وہ کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ شاویز کی سانسیں ایک لمحے کے لیے اٹک گئیں۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر پوری طرح ششدر رہ گیا، مگر اس کی یہ حیرت اس وقت شدید غصے میں بدل گئی جب فواد مسکراتا وہ مہجبین کے پاس گیا اور اسے خوبصورت سا تحفہ پکڑایا۔ سالگرہ مبارک ہو مہجبین، تم آج بہت ہی زیادہ پیاری لگ رہی ہو، فواد نے محبت بھرے انداز میں کہا تو اس کی آنکھوں میں ایک ستائش تھی۔ بہت شکریہ فواد بھائی، آپ نے سارا انتظام کر کے مجھے بہت خوشی دی ہے۔ مہجبین نے مسکراتے ہوئے تحفہ قبول کیا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کی چمک تھی۔ شاویز سے یہ منظر مزید برداشت نہیں ہوا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا ان دونوں کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ سالگرہ مبارک مہجبین، شاویز نے ایک سرد اور بھاری لہجے میں کہا اور اس کی آنکھیں مہجبین کے چہرے پر جمی تھی۔ شکریہ شاہ جی۔ مہجبین کی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی اور اس نے انتہائی رسمی اور کھردرے انداز میں جواب دیا۔ اسی دوران شاویز نے نوٹ کیا کہ ہال میں موجود بہت سے مردوں کی نظریں
مہاجبین کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی ہر کسی کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ شاویز کے اندر ایک پاگل پن اور شدید قسم کی پوزیسفنس جاگ اٹھے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ان سب کی آنکھیں نکال دیں جو اس کی بیوی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بمشکل اپنے غصے کو قابو کیے کھڑا تھا۔ کیک کاٹنے کی رسم ادا کی گئی اور سب نے تالیاں بجائیں اور مہاجبین نے کیک کا پہلا ٹکڑا پپو کو کھلایا۔ اس کے بعد وہ مہمانوں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ شاویز دور کھڑا اسے مسلسل گھور رہا تھا۔ مہاجبین بھی اس کی ان تیز اور چبھتی ہوئی نظروں کو محسوس کر رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ بار بار بے چین ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مہاجبین پانی پینے کے بہانے کچن کی طرف چلی گئی۔ وہ کچن کے کاؤنٹر کے پاس کھڑی گلاس میں پانی ڈال رہی تھی کہ اچانک کچن کا دروازہ کھلا اور شاویز اندر داخل ہوا۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور مہاجبین کی طرف بڑھا۔ دروازے کی آواز سن کر مہاجبین نے مڑ کر دیکھا تو شاویز کو اپنی طرف آتا پایا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور غصہ تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ باہر مہمان بیٹھے ہیں، کسی کو کچھ چاہیے ہوگا تو میں بھجوا دیتی ہوں۔ مہاجبین نے گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے جلدی سے کہا اور پانی کا گلاس کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ مجھے مہمانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں یہاں تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ شاویز نے اس کے بالکل قریب آ کر کھڑے ہوتے ہوئے انتہائی حاکمانہ لہجے میں کہا اور اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، براہ کرم مجھے باہر جانے دیں۔ مہاجبین نے اس کے قریب آنے پر ایک قدم پیچھے ہٹایا اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ تم فواد کے ساتھ اتنی خوش مزاج اور بے تکلف کیوں ہو مہاجبین؟ تم اس سے ہر بات ہنس کر کرتی ہو اور میرے سامنے آتے ہی تمہارے چہرے پر موت کی سی خاموشی کیوں چھا جاتی ہے؟ شاویز نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا اور اس کی آواز میں ایک دبی ہوئی دھاڑ تھی۔ وہ میرے کزن ہے اور انہوں نے ان 8 سالوں میں مجھے ایک پل کے لیے بھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دیا۔ میں ان کے ساتھ خوش رہتی ہوں کیونکہ وہ میرا خیال رکھتے ہیں۔ مہاجبین نے بھی بہادری سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا، مگر وہ تمہارا شوہر نہیں ہے، میں تمہارا شوہر ہوں اور تم میرے نکاح میں ہو۔ یہ بات اپنے دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لو۔ شاویز نے غصے سے آگے بڑھ کر کاؤنٹر کی دونوں طرف اپنے ہاتھ رکھ کر اسے اپنے حصار میں قید کر لیا اور اس کی آواز خطرناک حد تک نیچی ہو گئی۔ آپ کا نکاح صرف ایک پنچایت کا فیصلہ تھا شاہ جی، اس میں رشتوں والا کوئی احساس یا عزت نہیں ہے، آپ بس اپنی انا کی تسکین کر رہے ہیں۔ مہاجبین نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے اس کا ماضی یاد دلایا اور اس کی آواز میں ایک واضح طنز تھا، احساس ہے یا نہیں یہ وقت بتائے گا، مگر ایک بات کان کھول کر سن لو، جب تک تم میرے نکاح میں ہو تم فواد سے دور رہو گی۔ مجھے اس کا تمہارے ارد گرد گھومنا بالکل پسند نہیں ہے۔ شاویز نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب کر لیا۔ اس کی گرم سانسیں مہاجبین کے چہرے سے ٹکرانے لگیں۔ آپ مجھ پر حکم نہیں چلا سکتے، آپ نے مجھے اپنایا ہی کب ہے جو آپ مجھ پر پابندیاں لگا رہے ہیں؟ مہاجبین نے غصے اور دکھ سے بھری آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں نے تمہیں اپنایا ہے اور تم میری ہو۔ اب اگر میں نے تمہیں فواد کے قریب مسکراتے ہوئے بھی دیکھ لیا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شاویز نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کے گال پر گرے ہوئے آنسو کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا اور اس کا یہ لمس حیران کن حد تک نرم تھا۔ وہ یہ وارننگ دے کر کچن سے باہر نکل گیا اور مہاجبین وہیں کاؤنٹر کے ساتھ بے حس و حرکت کھڑی رہ گئی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں اور اس کا دل زوروں سے سینے سے ٹکرا رہا تھا۔ وہ شدید کنفیوژن کا شکار ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شاویز کا یہ رویہ کیا ظاہر کر رہا تھا۔ کیا یہ محض ایک سردار کی انا تھی جو اپنی بیوی کو کسی اور مرد کے ساتھ دیکھ کر جاگ اٹھی تھی، یا پھر اس کی دل میں واقعی مہاجبین کے لیے کوئی نرم گوشہ یا محبت پیدا ہو گئی تھی؟ مہاجبین ابھی کل رات کی باتوں کے زہر سے نکل بھی نہیں سکی تھی کہ حویلی کے باہر ایک شور و غل نے اسے چونکا دیا۔ وہ تیزی سے صحن کی طرف بھاگی جہاں حویلی کے مرکزی دروازے پر گاؤں کے کچھ لوگوں کا ہجوم تھا۔ ان سب کی قیادت اس کا چچا کر رہا تھا، جس کے چہرے پر ایک عجیب سی ہٹ دھرمی اور بغاوت عیاں تھی۔ بڑی مالکن کو بلاؤ، ہم آج اپنی بیٹی کو واپس لے جانے آئے ہیں۔ چچا نے حویلی کے ملازمین کو دھکے دیتے ہوئے اونچی
اور کرخت آواز میں اعلان کیا، یہ کیا تماشا ہے؟ دونوں لوگ اس طرح سے حویلی میں کیسے گھس آئے؟ مہاجبین نے آگے بڑھ کر غصے سے چچا کو گھورتے ہوئے پوچھا، تو اب بڑی ہو گئی ہے اور ہم تجھے اس نام نہاد نکاح کی قید میں مزید نہیں رہنے دیں گے۔ سردار سے بولو تجھے طلاق دے اور تو ہمارے ساتھ چل۔ چچا نے انتہائی ڈھٹائی سے مہاجبین کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے مطالبہ کیا۔ اسی لمحے حویلی کا اندرونی دروازہ زور سے کھلا اور شاویز ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح باہر نکلا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں اور اس کے قدموں کی دھمک سے صحن میں سناٹا چھا گیا۔ تم نے سردار کی بیوی کے بارے میں ایسا سوچا بھی کیسے؟ تمہاری یہ جرت کہ تم میرے گھر میں کھڑے ہو کر میری بیوی کی طلاق کی بات کرو؟ شاویز نے چچا کے گریبان کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے ایسی دھاڑ ماری کہ چچا کا رنگ فک پڑ گیا۔ سردار جی، یہ لڑکی اب جوان ہے اور آپ نے اسے کوئی حق نہیں دیا، ہم اسے لے کر جائیں گے۔ چچا نے ڈرتے ڈرتے اپنی بات پر قائم رہنے کی ناکام کوشش کی۔ اس کی سزا تمہیں آج پورے گاؤں کے سامنے ملے گی تاکہ آئندہ کوئی سردار کی عزت کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرات نہ کرے۔ شاویز نے اسے زمین پر پٹختے ہوئے اپنے محافظوں کو حکم دیا، اسے ذرا صحن کے بیچوں بیچ باندھ دو۔ سب لوگوں کے سامنے شاویز کے حکم پر چچا کو کوڑے مارے گئے۔ ہر کوڑے کی آواز کے ساتھ گاؤں والوں کے دل بھی دہل رہے تھے۔ اس عمل سے سب گاؤں والوں کو بخوبی پتہ چل گیا تھا کہ اب سردار سے اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کروائے جا سکتے اور وہ اب کوئی نا تجربہ کار لڑکا نہیں۔ یہ منظر دیکھ کر باقی سب لوگ خوف زدہ ہو کر چپ چاپ اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ مہاجبین شاویز کے سروپ کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ جس طرح اس کی عزت کے لیے کھڑا تھا، اس کے لیے مہاجبین کے دل میں جمی برف کو پگھلا دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد شاویز کے دل میں مہاجبین کے لیے محبت کا احساس مکمل طور پر جاگ گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک گرینڈ ولیمہ کرے گا اور مہاجبین کو پورے گاؤں کے سامنے اپنی سردارنی کا مقام دے کر سارے گلے شکوے مٹا دے گا۔ وہ اسی خوشی میں مہاجبین کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے اس کے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک اس کے قدم راہداری میں ہی رک گئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے دل پر جیسے کسی نے خنجر ہی چلا دیا تھا۔ فواد مسکراتا ہوا مہاجبین کو سرخ گلابوں کا ایک انتہائی خوبصورت بوکے دے رہا تھا اور مہاجبین نے وہ پھول مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں تھام لیے تھے۔ یہ بہت خوبصورت ہیں فواد بھائی، مجھے بالکل ایسے ہی پھول چاہیے تھے۔ مہاجبین نے خوشی سے پھولوں کو دیکھتے ہوئے تشکر بھرے انداز میں کہا، تمہاری خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے مہاجبین، یہ لو اور انہیں سنبھال کر رکھو۔ فواد نے محبت سے جواب دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ شاویز کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہو۔ اس کا سارا جوش اور خوشی ایک سیکنڈ میں راکھ کے ڈھیر میں بدل گئی۔ وہ اتنا افسردہ اور دل گرفتہ ہوا کہ اس نے وہیں سے الٹے قدم واپس موڑے اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ فواد سے محبت کرتی ہے، میں کتنا بیوقوف تھا جو سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھے اپنا لے گی، میں اس کی زندگی میں صرف ایک رکاوٹ ہوں۔ شاویز نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے انتہائی کربناک لہجے میں خود کلامی کی۔ اس نے اسی وقت اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور اپنی آسٹریلیا جانے کی فلائٹ بک کروا لی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا اور مہاجبین کو اس کی محبت کے ساتھ آزاد کر دے گا۔ اگلے دن کی صبح بہت اداس اور بوجھل تھی۔ شاویز نے اپنا سامان پیک کیا اور کسی کو بتائے بغیر چپ چاپ حویلی سے نکل گیا۔ گاڑی میں ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہوئے سارے راستے بھی وہ اداس رہا۔ اس کے دل میں مہاجبین کے لیے شدید محبت پیدا ہو چکی تھی، لیکن وہ یہ سوچ کر خود کو تسلی دے رہا تھا کہ مہاجبین فواد کی ہو گئی ہے اور اب اسے ان کے راستے سے ہٹ جانا چاہیے۔ دوسری طرف مہاجبین صبح سویرے اٹھے۔ اس نے وہ سرخ گلابوں کا بوکے اپنے ہاتھوں میں لیا اور دل میں ایک نیا عزم لیے شاویز کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ آج اسے اپنے دل کا حال بتانا چاہتی تھی اور ان پھولوں کے ذریعے اپنے پیار کا اظہار کرنا چاہتی تھی۔ جو ہی وہ شاویز کے کمرے میں داخل ہوئی تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھوں سے پھولوں کا بوکے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ کمرہ تو بالکل خالی تھا اور شاویز کا سامان بھی غائب تھا۔ یہ کیا ہوا؟ شاہ جی کہاں چلے گئے؟ مہاجبین نے گھبراہٹ سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے خود سے سوال کیا۔ وہ بھاگتی ہوئی بڑی پھپھو کے کمرے میں گئی جو اس وقت انتہائی پریشان بیٹھی تھی۔ پھپھو، شاہ جی کہاں ہیں؟
ان کا سامان کمرے میں نہیں ہے؟ مہجبین نے روحانسی آواز میں پوچھا اور اس کا دل کسی انجانے خوف سے کانپنے لگا۔ وہ تو آسٹریلیا واپس چلا گیا صبح سویرے ہی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی فلائٹ ہے اور وہ ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا ہے۔ پھپھو نے دکھ بھرے لہجے میں اسے حقیقت سے آگاہ کیا۔ یہ سننا تھا کہ مہجبین کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بھاگم بھاگ حویلی کے صحن میں آئی جہاں فواد کھڑا تھا۔ فواد بھائی جلدی سے گاڑی نکالے، ہمیں ایئرپورٹ جانا ہے۔ شاہ جی جا رہے ہیں۔ مہجبین نے روتے ہوئے فواد کا بازو پکڑا اور اسے گاڑی کی طرف کھینچا۔ ایئرپورٹ پر مسافروں کا رش تھا۔ شاویز اپنا سفری بیگ تھامے بوجھل قدموں کے ساتھ بورڈنگ کارڈ لینے کے لیے کاؤنٹر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ویرانی تھی اور دل میں مہجبین کی یادیں۔ اس نے اپنا پاسپورٹ جیب سے نکالا اور کاؤنٹر کی طرف قدم بڑھانے ہی لگا تھا کہ اچانک اسے ایک مانوس سی آواز سنائی دی۔ شاویز! مہجبین کی چیختی ہوئی آواز پورے ہال میں گونجی تو شاویز نے حیرت سے مڑ کر دیکھا۔ مہجبین روتی ہوئی اس کی طرف بھاگتی چلی آ رہی تھی اور اس سے پہلے کہ شاویز کی نظروں سے اوجھل ہوتا اس نے آ کر زور سے شاویز کو گلے لگا لیا۔ شاویز کے ہاتھ سے پاسپورٹ زمین پر گر گیا اور وہ بت بنا کھڑا رہ گیا۔ آپ مجھے اس طرح سے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ میں آپ کو اب کہیں نہیں جانے دوں گی۔ مہجبین نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان التجا کی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو مہجبین؟ اور تم رو کیوں رہی ہو؟ شاویز نے بمشکل اپنے حواس بحال کرتے ہوئے اسے خود سے تھوڑا دور کیا اور اس کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو دیکھا۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں شاہ جی۔ میں نے اتنے سال صرف آپ کا انتظار کیا ہے اور آپ مجھے ایک بار پھر تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ مہجبین نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے دل کا سارا حال بیان کر دیا۔ پیار کرتی ہوں مجھ سے؟ لیکن مجھے لگا تم فواد سے پیار کرتی ہو۔ میں نے کل رات تم دونوں کو دیکھا تھا، وہ تمہیں پھول دے رہا تھا اور تم خوش بھی تھی۔ شاویز نے اپنی وہ غلط فہمی بیان کی جس نے اسے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ آپ کتنے پاگل ہیں شاہ جی۔ وہ پھول میں نے فواد بھائی سے کہہ کر آپ کے لیے منگوائے تھے۔ میں آج صبح وہی پھول لے کر آپ کے پاس آ رہی تھی تاکہ آپ کو اپنے دل کی بات بتا سکوں۔ مہجبین نے مسکراتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے اور اس کی ساری غلط فہمی دور کر دی۔ شاویز کو لگا جیسے اس کے مردہ جسم میں کسی نے دوبارہ سے روح پھونک دی ہو۔ اس کے چہرے پر ایک روشن مسکراہٹ ابھر آئی اور اس نے مہجبین کا ماتھا چوم لیا۔ سب کچھ کلیئر ہو چکا تھا اور وہ دونوں خوشی خوشی حویلی واپس آ گئے تھے۔ ایک ہفتے کے بعد حویلی کو کسی دلہن کی طرح سے سجایا گیا تھا۔ شاویز نے پورے گاؤں اور ارد گرد کے علاقوں کے سرداروں کو ایک شاندار گرینڈ ولیمے کی دعوت دی تھی۔ آج وہ دن تھا جب اس نے اپنے نکاح کو ایک خوبصورت رشتے میں بدل دیا تھا۔ مہجبین سرخ رنگ کے بھاری عروسی لباس میں ملبوس کسی آسمانی حور کی طرح لگ رہی تھی۔ شاویز نے سیاہ رنگ کی شیروانی پہن رکھی تھی اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ چمک تھی۔ اس نے سب مہمانوں کے سامنے مائک پکڑا اور مہجبین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آج میں سب کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ مہجبین میری بیوی ہے اور آج سے اس حویلی اور اس گاؤں کی اکلوتی سردارنی ہے جس کا ہر فیصلہ میرا فیصلہ ہوگا۔ شاویز نے فخر سے اعلان کیا اور پورے ہال میں تالیوں کی گونج بلند ہوئی۔ ولیمے کی تقریب کے بعد جب وہ دونوں اپنے کمرے میں پہنچے تو کمرہ سرخ گلابوں سے مہک رہا تھا۔ شاویز نے دروازہ بند کیا اور مسکراتا ہوا مہجبین کے قریب آیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم آخر کار میری ہو گئی ہو۔ شاویز نے اس کے ہاتھ چومتے ہوئے انتہائی محبت بھرے لہجے میں کہا، میں تو اسی دن آپ کی ہو گئی تھی جب آپ نے مجھے اس ظالم چچا سے بچا کر بنا دی تھی۔ بس آپ کو سمجھنے میں 8 سال لگ گئے۔ مہجبین نے شرماتے ہوئے اس کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ اب میں ساری زندگی 60 سال کی کمی پوری کروں گا میری سردارنی۔ شاویز نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے محبت کا اقرار کیا۔ حویلی کی ان پرانی دیواروں نے آج ایک نئی اور خوبصورت محبت کی کہانی کا آغاز دیکھا تھا جس کی منزل اب ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکی تھی۔